السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو سامعین، آج کا ویڈیو بہت اہم ہے نماز وتر کو لے کر کے۔ آج ہم نماز وتر اور نماز وتر کے فضائل اور مسائل بتانے جا رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے، اور اگر ابھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ بیل آئیکن کی گھنٹی کو آپ دبا دیں گے تو آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل ہوتا رہے گا۔ تو سامعین، آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فطر کی نیت کیسے کریں؟ تو نماز فطر کی نیت اس طریقے سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ہم کو پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو سبحانک اللہ یعنی ثنا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم کو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سامعین اکرام، یہ ہماری 1 رکعت پوری ہونے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے ہم جائیں، ہم نے ثنا پڑھ لیا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی پڑھ لیا پورا، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، اور سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، یا جو کوئی سورت ہم کو یاد ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم رکوع سجود کریں تو، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا۔ پھر ہم کو جو ہے رکوع سجود کرنے کے بعد قاعدہ اولا جو واجب ہے اس میں بیٹھ جانا ہے، اور اس میں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ التحیات کو التحیات پڑھ دیتے ہیں۔ سامعین اکرام دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم کو جو ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور کوئی سورت ملانا ہے، چاہے قل ہو اللہ شریف ہو، چاہے ایسی ہی چھوٹی کوئی اور سورت مبارکہ ہو۔ اس کے بعد ہم کو تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے کانوں کی لو تک لے کے جانا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پہلی مرتبہ جب نیت کی تھی، نیت کے بعد ہم نے جب نماز شروع کی تھی، تکبیر تحریم پڑھی تھی، اسی طریقے سے تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں، اور پھر پڑھیں دعائے قنوت۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے سامعین۔ تو دعائے قنوت اگر جس انسان کو یاد نہ ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لنا کہہ لیں۔ تو سامعین، ہم کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم کو جو ہے رکوع سجود کرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر دینا ہے، التحیات اور درود ابراہیم اور مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہماری نماز وتر مکمل ہوگی۔ سامعین، اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی نے جو ہے 2 رکعت پڑھ لی اور التحیات 2 رکعت نماز پڑھ لی، رکوع سجود کے بعد ہم کو قاعدہ اولا میں بیٹھنا ہے، اور قاعدہ اولا میں ہم کو بیٹھ کر اور کھڑے ہو گئے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو اگر اس حالت میں ہے کہ ہم آدھے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ایسے ہیں کہ ابھی آدھے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ گھٹنوں پر ہی ہاتھ ہے، ہماری کمر ابھی لچی ہوئی ہے، تو اس حالت میں ہم بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہو۔ یاد آ گیا اگر ہم کو، اور اگر کھڑے ہو گئے تو ہم کو دوبارہ سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری طریقے سے جو ہے الحمد شریف پڑھنے کے بعد، سورت ملانے کے بعد اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت میں پھر بیٹھ جائیں، اور التحیات پڑھنے کے بعد ہم سجدہ سہو کر لیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف کو سلام یعنی دائنی طرف کو سلام 1 مرتبہ پھیریں، اور اس کے بعد 2 سجدے کر لیں اور نماز مکمل کر لیں۔ اب یہاں تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم قاعدہ اولا میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ گئے، سورت ملائی ہم نے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملانے کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، تو اب ہم اپنی نماز کو مکمل کیسے کریں؟ تو سامعین اکرام، تو اس حالت میں بھی یہی حکم ہے شریعت مطالعہ کا کہ ہم کو سجدہ سہو کرنا، یعنی کہ اگر دعا قنوت پڑھنا بھول گئے، ہم کو کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دعا قنوت پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا، یعنی کہ ہاتھ باندھنا تھے، اور ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ نہ لے جاتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے گئے، تو اب کو واپس ہمیں لوٹنا ہے،
رکوع و سجود کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد ہم کو پھر وہی کام کرنا ہے جو ہم قاعدہ اولا بھولنے کی صورت میں سجدہ سہو جو ہمارے اوپر واجب ہو چکا تھا، تو یہاں بھی دعائے قنوت بھی پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ دعائے قنوت بھی ہم اگر بھول گئے تو ہم کو پھر تیسری رکعت یعنی کہ ہم رکوع میں تو چلے ہی گئے، دعائے قنوت نہیں پڑھ پائے، تو اب ہم کو جو ہے رکوع سجود کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سے جو ہے یعنی کہ ادھر تو اس وقت تب پہلی مرتبہ تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم قاعدہ اولا یعنی کہ دوسری رکعت پہ بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں وہ بھول گئے، تب اس طریقے سے وہ نماز مکمل کریں۔ اور ادھر اگر قاعدہ اولا میں جو ہے ہم بیٹھ گئے، ہم کو یاد رہا پوری طریقے سے، اور اگر تیسری رکعت میں جا کے یعنی وہ تو دوسری رکعت میں بھولنے کا معاملہ تھا، ہم تیسری رکعت میں کس طریقے سے نماز مکمل کریں گے، لیکن اب ادھر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو ہم کو کیا کرنا ہے، اور ہم کو پھر وہی کام کرنا ہے جو اس وقت ہم اس بھول کے لیے جو ہے سجدہ سہو ہم پر لازم آتا تھا، تو یہاں بھی ہم سجدہ سہو کریں، یعنی کہ دعائے قنوت پڑھنا تو ہم بھول گئے، رکوع کریں، رکوع میں پہنچ ہی گئے، رکوع کرنے کے بعد سجود کریں، اور اس کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد ایک جانب یعنی دائنی جانب کو سلام پھیرنے کے بعد ہم کو جو ہے 2 سجدے کرنا ہے، اس کے بعد اپنی نماز تشہد پڑھ کر یعنی اتحیات اور درود ابراہیمی اور مسنون دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دینا، مکمل ہماری اس طریقے سے نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اب کچھ لوگ سوال ہی کرتے ہیں کہ اگر ہم کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، تو ہم کو جو نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی یاد نہیں تو اللہم اغفر لنا کہہ لیں 3 مرتبہ، ہماری نماز وتر مکمل ادا ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، بس اتنا بتانا تھا، اگر آپ کو اگر اس میں بھی اب بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم کو اپنے کمنٹ باکس میں بتا دیں، انشاءاللہ ہم پوری طریقے سے آپ کو کمنٹ کے ذریعے سمجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔